الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عزیز دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو آپ نے موضوع ہمیں دیا ہے، اس حوالے سے ایک نصیحت ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی یا بہنیں بجائے اس کے کہ اس قسم کے موضوعات میں پڑھنے اور الجھنے کی کوشش کریں، ان کی توجہ اس علم کے حصول پر مرکوز ہونی چاہیے جو ان کے لیے اور ان کے عمل کے لیے اور کل مرنے کے بعد ان کی قبر کے لیے اور ان کی معاد کے لیے نفع بخش ثابت ہو. اصول دعوت اور تکفیر، یہ آج کا عنوان ہے. تکفیر سے مراد کسی کو کافر کہنا، یہ فتویٰ دینا کہ فلاں شخص کافر ہے، اس شخص کا نام لے کر یا اس کی ذات کا تعین کر کے کہ فلاں شخص کافر ہے. میرے ناقص علم کے مطابق اس قسم کی روش کتاب و سنت کے منافی ہے، اور سلف صالحین کی سیرت سے اس قسم کی فتویٰ بازی ثابت نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں اس کا حکم بڑا شدید ہے. اور چند ایک احادیث ملاحظہ ہوں. صحیح بخاری کتاب الادب میں محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر فقد باء به احدہما. جب کوئی شخص اپنے بھائی کو کافر کہے یا اپنے بھائی سے کہے اے کافر، تو اس حکم کے ساتھ دونوں میں سے کوئی ایک لوٹے گا. یعنی یا تو جس کو کافر کہا ہے وہ کافر ہے، اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر کہنے والا کافر ہے. جسے کہا اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر کہنے والا کافر ہے. دوسری حدیث جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے، اور یہ بھی صحیح بخاری کے کتاب الادب میں ہے. فرماتے ہیں کہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ايما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. جس شخص نے بھی اپنے کسی بھائی کو کافر کہا تو اس حکم کے ساتھ ان دونوں میں سے کوئی ایک لوٹے گا. ان کان کما قال، اگر تو معاملہ وہی ہے جو اس نے کہا اپنے بھائی کے حق میں، اگر ویسا ہی ہے تو ٹھیک، وَإِلَّا رَجَعْتَ عَلَيْهِ، وگرنہ کفر کا حکم اس پر لوٹ آئے گا، یعنی کہنے والے پر. اور تیسری حدیث بھی صحیح بخاری کی کتاب الادب ہی میں ہے. یہ ثابت ابن ضحاک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حلف بملۃ غیر الاسلام کاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی اور ملت کی قسم اٹھائی اور وہ جھوٹی ہو تو پھر وہ ویسی ہی جیسی اس نے کہی. اور جس شخص نے کسی آلے کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کر ڈالا تو وہ اسی آلے کے ساتھ جہنم کی آگ میں عذاب دیا جائے گا. اور مومن کو لعنت کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے اور قتل کرنے جیسا ہے. اور جو شخص کسی مومن کو کفر کی تہمت، کافر ہونے کی تہمت دے گا تو اس کا یہ عمل بھی اسے قتل کرنے جیسا ہے. ان احادیث سے اور اس معنی کی دیگر احادیث سے اس مسئلے کی قباحت اور شناعت واضح ہوتی ہے، اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ تکفیر کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر آپ نے کسی معین شخص کو کافر کہا تو وہ حکم آپ پر بھی لگ سکتا ہے اور اس کی زد میں آپ بھی آ سکتے ہیں. تو انسان ایسا کام کیوں کرے جس کی زد میں اس کے خود آنے کا اندیشہ ہو. اور کفر کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. اگر اس کی زد میں آ گیا اور بجائے اس کے بھائی کے وہ خود کافر قرار پایا تو اس کے زندگی بھر کے تمام اعمال اکارت جائیں گے. اور پھر خاص طور پہ قیامت کے روز جب حقوق کا حساب ہوگا تو یہ انسان پرلے درجے کے گھاٹے اور خسارے میں جائے گا، کیونکہ اللہ تعالی نے قنطرہ پر کھڑا کر کے حقوق العباد کا حساب لینا ہے. اور سب سے خطرناک معاملہ یہی ہے کہ کسی شخص کو کافر کہہ دیا جائے، جبکہ احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک عام گالی دینا بھی اس قدر خطرناک معاملہ ہے کہ ایک شخص نے اگر کسی کو گالی دی تو وہ گالی تیزی سے آسمان کی طرف پرواز
کرتی جاتی ہے، اور فرشتے اس گالی کو اوپر آتا ہوا دیکھتے ہیں تو آسمان کے دروازے بند کر دیتے ہیں تاکہ یہ قبیح کلمہ آسمانوں میں داخل نہ ہونے پائے۔ وہ گالی آسمان سے ٹکرا کر تیزی کے ساتھ زمین کی طرف پلٹتی ہے تو زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ یہ قبیح کلمہ زمین کے اندر داخل نہ ہو۔ پھر وہ گالی بھٹکتی ہوئی اس شخص پر جاتی ہے جس شخص کو وہ گالی دی گئی ہے، اور اگر وہ اس گالی کا مستحق نہیں ہے تو اسے وہاں بھی قرار نہیں ملتا، اور واپس پلٹتی ہے اور بھٹکتی پھرتی ہے، اور بالآخر وہ اس شخص کی طرف لوٹتی ہے جس نے گالی دی ہے، اور وہاں اس کو قرار مل جاتا ہے۔ تو جو گالی اس نے کسی اپنے بھائی کو دی، اب وہ گالی اس کے اندر قرار پا چکی ہے اور وہ خود ہی اس کا مستحق بنا دیا جاتا ہے۔ یہ معاملہ ایک عام گالی کا ہے، لیکن کفر کا حکم وہ انتہائی گالی ہے اور ایک انتہائی قبیح اور خطرناک کلمہ ہے جو اگر انسان پر واقع ہو گیا تو اس کا معاملہ انتہائی خسارے میں اور بہت ہی خطرناک انجام پر منتج ہوگا۔ لہذا اگر ایک شخص دعوت دین کا کام کر رہا ہے تو اس پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اصول دعوت میں ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ کسی شخص کو کافر قرار دے کر اس کو دعوت دی جائے، اور نہ ہی سلف صالحین کا یہ وتیرہ تھا، اور وہ اس معاملے سے کافی خائف تھے۔ جو عام نصوص کفر ہیں یا نصوص وعید ہیں ان کا تعلق عمومی افراد سے ہے، نہ کہ فرد معین سے، اور کفر عین اور کفر نوع میں فرق سمجھنا چاہیے۔ تکفیر نوع کیا ہے اور تکفیر معین کیا ہے؟ تکفیر نوع کسی مسئلے کی بنا پر کفر کا حکم لگانا کہ جو شخص اس مسئلے کا مرتکب ہوگا وہ کافر ہے، یہ تکفیر نوع ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اب یہ حکم ہر فرد معین پر لگتا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی ایک عبارت نقل کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ لیس کل من وقع فی الکفر وقع الکفر علیہ، کہ یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ جس شخص سے کوئی کفر کا کام ہو جائے اس پر کفر کا حکم چسپاں ہو جائے گا اور وہ کافر بن جائے گا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا تھا یفرق بین القول والقائل وبین الفعل والفاعل، کہ کفر کا حکم یا کسی قول کی بنا پر لگتا ہے یا کسی فعل کی بنا پر، تو قول اور قائل میں اور فعل اور فاعل میں فرق سمجھنا چاہیے اور فرق کرنا چاہیے۔ بعض قول کفر ہوتے ہیں مگر اس کا قائل کافر نہیں ہوتا، اور بعض افعال کفر ہوتے ہیں مگر اس کا فاعل کافر نہیں ہوتا۔ سلف صالحین کی زندگی میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کا معروف قول
کہ من قال بأن القرآن مخلوق فهو کافر، جس شخص نے قرآن کو مخلوق کہا وہ کافر ہے۔ یہ تکفیر نوع ہے، ایک مسئلہ، اس مسئلے کی بنا پر تکفیر کہ قرآن کو مخلوق کہنے والا کافر ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل نے مامون جس نے قرآن کو مخلوق کہا، اور صرف مخلوق ہی نہیں کہا بلکہ امام احمد بن حنبل پر شدائد اور آلام کے پہاڑ توڑ دیے، انہیں جیل میں ڈالا اور کوڑے ان کے جسم پر مروائے اور بے تحاشا اذیتیں دیں، اور اپنی مجالس خاصہ میں بلا کر اپنی علماء سے مناظرے کروائے اور طرح طرح سے زج کیا، انہیں امام صاحب نے کافر کیوں نہیں کہا؟ ایک طرف ان کا قول موجود ہے کہ جو شخص قرآن کو مخلوق کہے گا وہ کافر ہے، تو یہ لوگ سامنے موجود تھے، ان کی تکفیر کیوں نہیں کی؟ نہیں، ان کا قول جو ہے وہ تکفیر نوع ہے، اور تکفیر نوع سے تکفیر عین لازم نہیں آتا۔ امام احمد بن حنبل نے، مامون ہے، اس کے بعد دیگر اور دو خلفاء جو ان کے بعد آئے، انہوں نے بھی امام احمد بن حنبل کو اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، مگر امام صاحب نے کسی کی تکفیر نہیں کی اور کسی کو کافر نہیں کہا، بلکہ امام احمد بن حنبل کا تاریخی قول ہم دہراتے رہتے ہیں کہ لو کانت لی دعوت مستجابہ لجعلتها لامیر المؤمنین، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری فلاں دعا قبول کر لی جائے گی تو وہ دعا میں امیر المومنین کو دے دوں گا۔ کون امیر المومنین؟ جو ان کی پشت پر کوڑے مار گئے، جس نے ان کو پابند سلاسل کیا، جس کا قول یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے۔ اب یہ دونوں باتیں ہمارے سامنے ہیں، ایک طرف امام احمد بن حنبل کا فتویٰ کہ قرآن کو مخلوق کہنے والا کافر ہے، دوسری طرف آپ کی وہ سوچ اور وہ فکر جو یقیناً ایک انتہائی افضل اور مبارک فکر ہے کہ انہوں نے مامون کو اور اس کے حواریین کو کافر نہیں کہا اور ان کی تکفیر نہیں کی۔ یعنی فرق ہے بین القول والقائل۔ امام صاحب کا قول آپ نے سن لیا، مگر انہوں نے اپنے دور کے ان بندوں کو متعین کر کے، نامزد کر کے ان کو کافر نہیں کہا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ان کا قول موجود ہے کہ جو قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر ہے۔ اب اگر مامون جس شخص نے جو کچھ کیا سو کیا، اگر اس کے اندر موانع موجود نہیں ہیں اور تکفیر کی شرائط متحقق ہیں تو وہ قول ان پر واقع ہو جائے گا، کسی کی ذات کو متعین کر کے کافر کہنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور اگر موانع موجود ہیں اور تکفیر کی شرائط متحقق نہیں ہے تو وہ قول ان پر واقع نہیں ہوگا۔ اور امام احمد بن حنبل ان کی تکفیر نہ کر کے ایک فتنے سے محفوظ رہے اور ایک فتنے سے بچ گئے۔ اس کی دوسری مثال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب رد البکری، اس میں وہ جہمیہ سے مخاطب ہیں، بلکہ جہمیہ حلولیہ جو اللہ تعالیٰ کے علو کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کے استواء علی العرش کے منکر ہیں، اور ان سے فرماتے ہیں کہ تمہارے جو عقائد ہیں اگر وہ میں اختیار کر لوں تو میں کافر ہوں، لیکن میں تمہیں کافر نہیں کہوں گا۔ کیا معاملہ ہے؟
عقیدہ ایک ہی ہے. اگر وہ میں اپناؤں تو میں کافر ہوں، مگر میں تمہاری تکفیر نہیں کروں گا. وجہ کیا ہے؟ یہی جو سلف صالحین کا منہج تھا کہ کسی کی تکفیر نہ کی جائے، کسی کی تکفیر نہ کی جائے. ایک حکم عام آپ نے لگا دی ہے کہ فلاں عقیدہ جس کا بھی ہے وہ کافر ہے، جس کو تکفیر عام کہہ لو یا تکفیر نوع کہہ لو. اب اگر مختلف افراد ہیں ان کو مخاطب کر کے کافر کہنا ضروری نہیں ہے. ایک عام بات آپ نے کر دی، اس کی زد میں اگر وہ لوگ آ رہے ہیں تو وہ کافر ہیں، نہیں آ رہے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی مسلمان کو کافر کہہ دیں اور وہ حکم اس پر منطبق نہیں ہو رہا، اس پر چسپاں نہیں آ رہا، تو وہ بات آپ کی طرف لوٹ آئے گی، وہ محفوظ ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث اس کی ایک مثال ملتی ہے، وہ دو بھائیوں کا واقعہ. ایک نیک تھا اور ایک بدکار تھا. اور وہ نیک بھائی اپنے بدکار بھائی کو سمجھاتا، واعظ کرتا، نصیحت کرتا، مگر وہ قبول نہ کرتا. اور ایک دن اس سے ایک بڑی معصیت سرزد ہوئی. اس معصیت کا ذکر صحیح بخاری کی حدیث میں نہیں ہے، مگر میں نے وہ تفصیل طبرانی کبیر کی ایک روایت میں پڑھی. وہ معصیت یہ تھی کہ وہ نیک بھائی نماز پڑھ رہا تھا اور یہ دوسرا بھائی باہر سے آیا، یہ سجدے میں تھا، تو اس نے آ کر شرارتاً اور مذاقاً اپنا پاؤں اس کی گردن پہ رکھ دیا اور پورا وزن ڈال کر کھڑا ہو گیا. یہ شرارت بھی تھی، اس کے عمل کا مذاق بھی تھا، اور اس کو تنگ کرنا مقصود بھی تھا. ایک نمازی کو تنگ کرنا مقصود تھا. جتنی دیر اس کا یہ لہو اور یہ تماشا جاری رہا، پھر جب اس نے اس کو چھوڑا تو یہ بھائی سجدے سے اٹھا، اپنی نماز پوری کر کے سلام پھیرا اور کہا کہ واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا. اس جملے میں صریح تکفیر نہیں ہے، لیکن تکفیر کی طرف اشارہ ضرور ہے کہ تو معافی کے قابل نہیں ہے. جو لوگ معافی کے قابل نہیں ہیں ان میں مشرک ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور ان میں کفار بھی ہیں، بل الذین یموتون وہم کفار، کہ جو لوگ کافر ہوتے ہیں اور کفر پر مر جاتے ہیں ان کے لیے کوئی بخشش نہیں. تو اس کے اس جملے میں تکفیر کی طرف اشارہ موجود ہے کہ اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا. احادیث میں یہ بات مذکور ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ دونوں شخص مر گئے، دونوں کو جمع کر لیا اور اس شخص سے جس نے یہ قسم کھا کر کہا تھا کہ تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، جو انتہائی نیک تھا، متقی اور صالح تھا، اس شخص سے فرمایا کہ تم مجھ پر یہ قسمیں کھانے والے کون ہو؟ بلکہ ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی کو وحی کی کہ من الذی یتعلی علیہ انی لا اغفر لفلان، یہ کون ہے مجھ پہ قسمیں کھانے والا کہ میں فلاں شخص کو معاف نہیں کروں گا. انی قد غفرت لہ، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. وادخلتہ النار، اور اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک ہی زبان کے بول نے اس شخص کی زندگی اور اس کی عاقبت دونوں کو برباد کر کے رکھ دیا. تو یقیناً ہمیں اس معاملے میں بہت ہی احتیاط سے کام لینا چاہیے. شیخ الاسلام فرما رہے ہیں ایک جہمی اور حلولی سے کہ جو عقائد تمہارے ہیں اگر وہ میرے ہوں تو میں کافر ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ سارے عقائد کفر ہیں
اور میرے سامنے ان عقائد کا کفر ہونا ثابت ہے، مگر میں تمہاری تکفیر نہیں کر سکتا کیونکہ ممکن ہے تم اس معاملے میں جاہل ہو اور صحیح علم تک تم نہ پہنچے ہو۔ یہ سلف صالحین فرق کر رہے ہیں، حالانکہ شیخ الاسلام ان عقائد کو کفر قرار دے رہے ہیں، بلکہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ عقائد میں نے قبول کر لیے تو میں کافر ہوں، مگر ان کی تکفیر نہیں کر رہے۔ اور شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی میں دو ایک مقامات پر نقل کیا ہے خوارج کے عقائد کو۔ حروری جو اسلام میں بپا ہونے والا پہلا فتنہ ہے، ان کے عقائد کو ذکر کیا، ان کے بعد اقوال کا حوالہ دیا اور ان کے بعد افعال کا حوالہ دیا کہ ان کے یہ اقوال و افعال جن سے کفر میں سے ہیں۔ یہ ہے تکفیر نوع، یہ تکفیر مطلق۔ مگر شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ سلف صالحین میں سے کسی نے بھی کسی خارجی کو متعین کر کے کافر نہیں کہا۔ ان کی عقائد کفر ضرور ہیں، جس کو آپ تکفیر عام کہہ لیں یا تکفیر نوع کہہ لیں، مگر کسی شخص کو متعین کر کے کافر نہیں کہا۔ تو یہ سلف صالحین کا دعوت کا انداز تھا، اور یہ ایک بڑی اہم احتیاط بھی ہے جسے ملحوظ رکھنا چاہیے، اور اپنی دعوت کے طرق کو صحیح معنی میں پہچاننا بھی چاہیے۔ میں چند ایک احادیث کا حوالہ دیتا ہوں۔ نمبر 1 صحیح بخاری کی حدیث جس میں ایک شخص کی وصیت کا ذکر ہے۔ اس نے وصیت کیا کی تھی؟ اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میں تمہارا کیسا بات تھا؟ بیٹوں نے کہا کہ بہت اچھا۔ کہا کہ میں ایک وصیت کرتا ہوں، اسے میری وفات کے بعد نافذ کر دو گے؟ بیٹوں نے کہا کیوں نہیں؟ کہا میری وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا، راکھ کر دینا، اور میری راکھ جمع کر لینا، اور کسی ایسے دن کا انتظار کرنا جس دن تیز آندھی چلے، اور اس آندھی میں ثم ذرونی، یعنی اطحنونی ثم ذرونی، راکھ میری پیس لینا، باریک ذرے بنا دینا اس کے، پیس پیس کے، اور پھر اسے اس آندھی کے سپرد کر دینا تاکہ یہ تیز ہوائیں مجھے اس زمین میں بکھیر دیں۔ اور یہ وصیت میں کیوں کر رہا ہوں؟ لئن قدر اللہ علیہ لیعذبنی لم يعذب احد من العالمین، میں نے ایسے ایسے گناہ کر رکھے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا اور اللہ مجھے پکڑنے پر قادر ہو گیا تو اللہ مجھ کو عذاب دے گا، ایسا عذاب جو اللہ نے آج تک کسی کو نہیں دیا۔ بیٹوں نے یہ وصیت نافذ کر دی، اس کو جلایا اور اس کی راکھ پیسی اور اس کو پھر ہواؤں اور طوفانوں کی دوش پر اڑا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ تو ہر شے کن کہہ کے بنا لیتا ہے۔ اتنے بڑے آسمان اس نے بنا لیے کن کہہ کر، اللہ نے کن کہا اور یہ ساری راکھ جمع ہو گئے، وہ انسان دوبارہ تیار ہو گیا۔ اللہ نے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا کہ ما حملک علی ما صنعت۔ اب یہاں سے ہم آگے بیان چھوڑ دیتے ہیں، اس حدیث کو یوں سمجھے کہ ہم آگے جانتے ہی نہیں۔ میرا ایک سوال ہے کہ اس شخص پر کیا حکم لگاؤ گے جس نے اپنی میت کو جلانے کا حکم دیا؟ کیا میت کو جلانا جائز ہے؟ نمبر 2، اس شخص کا عقیدہ کیا تھا کہ اگر میری راکھ کو بکھیر دو گے تو اللہ مجھے پکڑ نہیں سکے گا، مجھ پر قادر نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کرنے والے کو کیا کہو گے؟ بس یہ سمجھیں کہ جو آگے نبی علیہ السلام کی حدیث ہمیں معلوم ہی نہیں۔ ہمارے سامنے تو ایک شخص کی یہ وصیت ہے کہ اس نے یہ وصیت کی
اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں یہ بات کی کہ مجھے جب اس طرح بکھیر دو گے تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہیں سکے گا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کرنے والا تو کافر ہے. اس پر کیا حکم لگاؤ گے؟ اگلی حدیث سے قطع نظر. وہ تو حدیث نے ہم کو خبر دی اور ساری حقیقت سے آگاہ کیا، لیکن اگر وہ علم ہمارے پاس نہ ہو، ہمارے پاس ایک شخص کی صرف وصیت ہو کہ اس نے یہ الفاظ کہے ہوں اور اللہ کی قدرت میں شک کیا ہو، تو اس پر ہم کیا فتویٰ لگائیں گے اور کیا اس پر حکم لگائیں گے؟ وہ تو اللہ کے پیغمبر نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اس کے اس جہل کی بنا پر اسے اس چیز کا علم نہیں تھا. لیکن ہم اس سے قطع نظر صرف ایک شخص یہ کہے کہ مجھے اللہ کی قدرت میں شک ہے، اللہ فلاں کام پر قادر نہیں ہے، تو اس کو کیا کہو گے تم؟ اب اگر ہم اسے کیونکہ ہمیں اگلی حقیقت کا علم نہیں ہے اور اللہ اس کو معاف کر چکا ہے، تو یہ ایک تضاد ہے اللہ کے علم میں اور بندے کے علم میں. اور جو خالق کائنات کا فرمان ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہنا جو بے علم، جس کا تم کو علم ہی نہ ہو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. قرآن نے گناہوں کو ترتیب سے ذکر کیا ہے اور پھر آخری نمبر پر اس گناہ کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر قول بلا علم. یہ قول بلا علم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو معاف کر چکا ہے، آپ اس شخص کو کافر کہہ رہے ہیں، یہ قول بلا علم ہے. اس زد میں آپ خود آ چکے اور اللہ کے علم کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے. جو خالق کائنات کا فتویٰ اور فیصلہ ہے اس کے خلاف آپ کا فتویٰ اور فیصلہ ہے، تو کتنی بڑی یہ شقاوت اور معاندت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ. اگلی بات ہمیں نبی علیہ السلام کی بتانے سے معلوم ہے، لیکن ہم اس سے قطع نظر ایک شخص ہمارے سامنے آتا ہے، وہ اللہ کی قدرت میں شک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں چیز پر قادر نہیں ہے، ہم چھوٹتے ہی کہتے ہیں کہ تو کافر ہو چکا ہے، تو پھر اس شخص پر کیا حکم لگاؤ گے؟ دوسری مثال نبی علیہ السلام کی حدیث سے، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میں نے آج آپ کی شان میں گستاخی کی ہے اور نعوذ باللہ سب کو شتم کیا اور گالیاں دی. کیا حکم لگاؤ گے عمار ابن یاسر پر؟ اگلی بات چھوڑ دیں آپ، کیونکہ ہم تو صرف ایک شخص کی بات سنتے ہیں، اس کا عمل دیکھتے ہیں اور ہماری تکفیر کی مشین چل پڑتی ہے. اب عمار ابن یاسر پر کیا فیصلہ کرو گے اور کیا فتویٰ دو گے؟ جو اللہ تعالیٰ کی وحی سے خبر آئی وہ تو بعد کی چیز ہے. اس سے قطع نظر ایک شخص ہمارے سامنے آئے اور وہ کہے کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کو گالی دی ہے، تو کیا ہم چھوڑتی اس کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ عمار ابن یاسر کا واقعہ اگر پورا ہمارے سامنے نہ ہو، اتنا ہی ہو، تو کیا ان پر حکم لگائیں گے؟ ہاں، وہ قرآن نے کہہ دیا کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جو شخص مجبور کر دیا جائے مگر اس کا قلب ایمان پر مطمئن ہو تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، وہ قابل معافی ہے. دراصل کفار قریش نے اس قدر ان کو تکلیفیں دیں، اس قدر ان کو ستایا اور تنگ کیا اور اذیتیں دیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نازیبا باتیں کہنے پر آمادہ ہو گئے اور کہہ گئے، پھر بہت ہی پشیمان ہوئے. اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، جسے مجبور کر دیا جائے مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس وہ قابل معافی. اچھا، یہاں ایک اور بات پیدا ہوتی ہے کہ ایک شخص ہمارے سامنے کھڑا ہے، اسے اذیت دی جا رہی ہے اور اس کے سر پہ جو ہے وہ کلاشن کوف رکھ کے کہا جائے کہ تم پیغمبر علیہ السلام کی شان کے بارے میں نادیبہ بات کہو، اور وہ کہہ جائے. ہم یہ کہہ کر کہ یہ مجبور کر دیا گیا اس لیے اس نے کہا ہے، اس پر کفر کا حکم نہیں لگاتے، تو ایسا درست ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو شرطیں ذکر کی، ایک یہ کہ اسے مجبور کر دیا جائے اور مجبوراً وہ یہ کلمات کہے، اور دوسری یہ کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہونا چاہیے. اب اس شخص کا دل مطمئن بالایمان ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس کا کیسے علم ہوگا؟ ہم اس کی تکفیر یا عدم تکفیر کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی وہ ہمارے سامنے ستایا گیا، آزمایا گیا یا جوڑا گیا، حتیٰ کہ وہ نازیبا کلمات کہنے پر مجبور ہو گیا، لیکن اگلی بات ہمیں کیسے معلوم ہوگی کہ اس کا دل مطمئن بالایمان ہے یا نہیں؟ یہ بات تو اللہ جانتا ہے، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں.
تو ایسی باتوں میں ہم تدخل کیوں کریں جس کا ہمیں علم ہی نہ ہو؟ تکفیر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اس میں کچھ چیزیں ظاہری ہوتی ہیں اور کچھ باطنی ہوتی ہیں۔ ظاہری چیزیں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں، لیکن باطنی چیز کا ہم کو علم نہیں ہوتا، اس کا علم اللہ کے سپرد ہے۔ اس لیے علماء نے جو تکفیر کے ضوابط بیان کیے ہیں ان میں صراحتاً یہ بات لکھی ہے، کسی کو متعین کر کے کافر کہنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی باطن کی باتوں کو جانتا ہے، اور قلب کے جو بھی احساسات ہیں اور جو بھی اس قلب کے جو ہیں وہ واردات ہیں، اللہ ان کو جانتا ہے، کوئی انسان نہیں جانتا۔ تو یہ حق اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا، اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی سے بات کرتے ہیں، اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، تو اللہ کے کہنے پر وہ بتا سکتے ہیں کہ فلاں کافر ہے اور فلاں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی سے۔ اور تکفیر میں معاملہ یہی ہے۔ دیکھیں، ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، ایک زبان کے اقرار کا، دوسرا دل کی تصدیق کا، اور تیسرا جوارح اور اعضاء کے عمل کا۔ تو تصدیق کا معاملہ سری معاملہ انسان کے قلب کا اور دل کا معاملہ ہے، جو ہم پر بالکل منکشف نہیں۔ لہذا جو معاملہ باطنی اور سری ہے اس پر حکم لگانا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ اس لیے اس حق کو اللہ کے سپرد کیا جائے، جتنے شرعی احکام اللہ کے سپرد ہیں تو یہ حکم بھی اللہ کے سپرد کیا جائے۔ جس طرح کسی مسئلے میں تکفیر مطلق اللہ کا حق ہے اور اللہ نے کی، اسی طرح تکفیر معین اللہ کا حق ہے، اس میں ہم کیوں دخل اندازی کریں؟ اور میں یہ بات عرض کر دوں کہ تکفیر معین تکفیر مطلق کا ایک فرد ہے۔ یعنی اگر آپ کہہ دیں کہ جو شخص فلاں کلمہ کہے گا وہ کافر ہے، یہ تکفیر مطلق ہے۔ اب بہت سے لوگ وہ کلمہ کہتے، وہ بات کہتے، یہ سارے لوگ اس تکفیر مطلق کے افراد ہیں۔ جو فرد اس تکفیر کا حقدار ہے اس پر وہ فتویٰ لاگو ہو جائے گا، جو حقدار نہیں ہے وہ اسے محفوظ رہے گا۔ مگر تکفیر مطلق جب آپ نے کر دی تو تکفیر مطلق کے جو افراد ہیں ان پر خود بخود وہ چسپاں ہو جائے گا، آپ کے فتوے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ نے حکم عام لگا دیا، یہ تکفیر نہ کر دی، آپ نے کہہ دیا کہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے یا نماز کا منکر کافر ہے۔ اب ضروری نہیں کہ آپ افراد کو نامزد کر کے اس کو کہیں کہ تو بھی کافر ہے، تو بھی کافر ہے، تو بھی کافر ہے۔ آپ نے تکفیر نو کر دی ہے، کافی ہے۔ اب اس تکفیر نو کے جو بھی افراد ہیں، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، یورپ میں ہو، عرب میں ہو، عجم میں ہو، اگر وہ اس کے اہل ہیں تو وہ فتویٰ خود بخود ان پر چسپاں ہو جائے گا۔ اگر اس کے اہل نہیں ہے تو وہ بھی محفوظ، آپ بھی محفوظ۔ تو ایک ایسا ہم کام کیوں کریں جس کی زد میں ہم کو خود آنا پڑتا ہو اور جو خطرہ ہم پر بھی مسلط ہو، ہم پر بھی لٹک رہا ہو۔ ایک بندہ اسلام قبول کرتا ہے، یہ ایک یقین ہے، یقین سے ظاہر ہوتا ہے، کسی شک و شبہ سے ظاہر نہیں ہوتا۔ اور اکثر جو بھی تکفیر کا کام کرتے ہیں ان کے پاس یقین نہیں ہوتا، ظنون ہوتے ہیں، سنی سنائی خبریں ہوتی ہیں، اور پھر انتہائی پیچیدہ صورتحال بن جاتی ہے۔ اور پھر علماء نے ضوابط تکفیر میں یہ بات ذکر کی ہے کہ تکفیر کے وہ اہل ہیں جو راسخین فی العلم ہیں، علماء کا کام ہے، جن کے پاس حقائق ہیں اور جو ادلہ کو جانتے ہیں، عقائد کو جانتے ہیں، اور جو نواقض کو جانتے ہیں، اور جو تمام مسائل کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جانتے اور پہچانتے ہیں، اور ان کے سامنے ایک شخص کا ذکر ہوتا ہے یا ایک شخص کو دیکھتے ہیں، اس کے احوال کو دیکھتے ہیں، اور پھر اقامت حجت کے مرحلے سے گزرتے ہیں۔ اس اقامت حجت کے مرحلے کو سمجھنا بھی علماء کا کام ہے، عامت الناس کا یہ کام نہیں ہے، کیونکہ حجت کی اقامت اور موانع کا زائل ہونا یہ کچھ علمی مسائل ہیں جن کو عامت الناس نہیں سمجھتے، مگر آج عامت الناس ہی اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں اور تکفیر کا کام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور کی ایک اور مثال، ایک شخص اگر کسی درخت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اس درخت کے ساتھ تعلق رکھنا یہ جہاد میں فتح کی علامت ہے،
تو یہ شرک ہے یا نہیں؟ مگر پیغمبر اسلام کے دور میں جب کچھ صحابہ نے کہا اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان لوگوں کا ایک درخت ہے مشرکین کا جس پر وہ اپنا اسلحہ لٹکاتے ہیں اور ان کو فتح ہوتی ہے، ایسا ایک درخت ہمارے لیے بھی بنا دیجئے، ہم بھی اس پر اپنے ہتھیار لٹکایا کریں اور ہم کو فتح ہو۔ یعنی مشرکین کے عمل کے ساتھ تشبہ، درخت کے ساتھ تبرک اور درخت سے استعانت، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ مگر پیارے پیغمبر نے ان کی تکفیر نہیں فرمائی۔ تکفیر کیوں نہیں فرمائی؟ اس لیے کہ قول اور قائل برابر نہیں۔ ایک قول کفر، مگر ضروری ہے کہ اس کا قائل بھی کافر، جو شیخ البانی کا جملہ کہ ایک شخص بعض اوقات کفر میں واقع ہوتا ہے مگر ضروری نہیں کہ کفر اس پر واقع ہو جائے اور کفر کا حکم اس پر چسپاں ہو جائے۔ کئی موانع ہو سکتے ہیں، جیسا کہ پیغمبر علیہ السلام نے بھی ان کی تکفیر نہیں فرمائی بلکہ ان کو واعظ کیا، ان کو سمجھایا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ نئے لوگ تھے اسلام قبول کرنے والے، جن کو بھی دین کے حقائق کا علم نہیں تھا اور توحید کی معرفت نہیں تھی، اور ابھی ان کے پاس وہ ادراک نہیں تھا جو ایک مسلمان کے پاس ہونا چاہیے، تو اللہ کے پیغمبر نے ان کو معذور قرار دیا۔ لیکن یہ معذور قرار دینے کی بات بعد کی ہے، اس سے قطع نظر اگر ہمارے سامنے کوئی شخص اس طرح کی بات کہہ دے تو کیا ہم اس پر فوراً کفر کا حکم لگا دیں؟ اللہ کے پیغمبر نے نہیں لگایا، اور سابقہ امم میں بھی یہ بات موجود تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے حواریین نے کیا کہا تھا؟ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، اے عیسیٰ کیا تمہارے رب میں یہ طاقت ہے کہ آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے؟ ہمارے سامنے اترے میں دسترخوان، اس میں طرح طرح کی نعمتیں ہوں، ہم وہ کھائیں، کیا تمہارے پروردگار میں یہ طاقت ہے؟ تو ان کا یہ استفسار اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کو اللہ کی قدرت میں شک تھا۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام نے جملہ سنتے ہی ان کی تکفیر نہیں کی، بلکہ ان کو اللہ کا خوف دلایا اور کہا کہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، ان کے ایمان کی بات کی، ان کی تکفیر نہیں کی۔ تو ہمیں بھی کسی استعجال کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس قسم کے ادلہ اور نصوص سے ہم کو درس لینا چاہیے اور عبرت اخذ کرنی چاہیے، اور ایک ایسا ہم عمل نہ کریں جس عمل کی زد میں ہمارے آنے کا امکان ہو۔ اس طرح کے اور بھی باقی، جیسے حاتب کا واقعہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے ایک راز افشا کرنے کی کوشش کی، اہل مکہ کو خط بھیجا ایک عورت کے ذریعے، اور اس کی خبر اللہ کے پیغمبر وحی سے مل گئی، اور پیغمبر نے بعض صحابہ کو بھیجا کہ فلاں مقام پر عورت ملے گی، اس سے وہ خط لے کر آؤ۔ وہ خط لایا گیا، عورت پکڑی گئی، اور وہ خط درآمد ہوا اور اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ وہ حاتب نے لکھا تھا مشرکین مکہ کی طرف، اور نبی علیہ السلام کا ایک راز افشا کیا تھا، اور ان کو اس راز کی اس نے خبر دینے کی کوشش کی تھی، مگر پیغمبر علیہ السلام نے اسے معذور قرار دیا اور اس کی تکفیر نہیں فرمائی، اس کی تکفیر نہیں فرمائی اور اس کو معذور قرار دیا۔ تو ہمیں بھی اس طرح استعجال کا مظاہرہ کرنے کی بجائے تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس قسم کے اگر وقائع، احداث اور احوال ہوں تو ان کو علماء کی طرف پیش کر کے خود آرام سے بیٹھ جائیں مطمئن ہو کر۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ عامت الناس اس انتہائی اہم اور مشکل ترین معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل میں سرگودا میں تھا، وہاں ایک شخص جس کو فاعل کا حکم معلوم نہیں ہے، وہ اس امت کی ایک عظیم شخصیت، اس امت کے بہت بڑے محسن سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کو کافر کہتا تھا، ان کی تکفیر کرتا تھا۔ تو دیکھیں یہ کھلی جھوٹ نوجوانوں کو کہاں سے کہاں لے گئی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی تکفیر کرنے والے موجود ہیں، اور ایک بڑا طبقہ ان کو مرجئہ کہتا ہے۔ شیخ بن عثیمین نے ان کی اس بکواس کا جواب دیا تھا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کو مرجئہ کہنے والے یا تو مرجئہ کو نہیں جانتے یا شیخ البانی کو نہیں جانتے۔ تو یہ جہل جو ہے یہ حقیقت میں ایک ایسی بیماری ہے جو ہم پر چھا چکی ہے، اور ایسے کڑے اور مشکل ترین مسائل میں ہم گفتگو کرتے ہیں، اور عام طور پہ گفتگو کرنے والے وہ لوگ ہیں جو صحیح نہج پر علم حاصل نہیں کرتے، جو ایک سبیل المؤمنین ہے طلب علم کا، کہ سفر اختیار کریں، علماء کے پاس جائیں، ان کے پاس سال ہا سال بیٹھیں، ان کی خدمت کریں، ان سے سماع کریں، ان پر قرات کریں، اس طرح تلقی بالعلم ہو
جیسا کہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث بھی ہے کہ انما العلم بالتعلم، علم تو علماء سے سیکھنے سے آتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو علماء کے پاس جانے کی توفیق نہ ہوئی، محض کچھ کتابیں پڑھی، ان کا ذاتی فہم، ذاتی سمجھ، اور اس کے بعد وہ مفتی بن کر جو ہے وہ منظر عام پر آ گئے، اس قسم کی باتیں وہ کرنے لگے۔ امام مالک رحمہ اللہ جیسے محدث اس وقت تک مسند افتاء پر نہیں بیٹھے، مسند تدریس پر نہیں بیٹھے جب ان کے دور کے 20 محدثین نے گواہی نہ دے دی کہ تم اس منصب کے اہل ہو چکے ہو۔ شیخ ابن صلاح رحمہ اللہ استفاضہ فی العلم کی شرط لگاتے ہیں کہ ایک شخص افتاء کا کام کم کرے، فتویٰ دینے کا کام کم کرے، تدریس کا کام کم کرے جب اس کا علم طلب کرنا مشہور ہو، ہمیں معلوم ہو یہ شخص کس کے پاس گیا ہے، کس سے پڑھا ہے، کون کون سے علماء اس کے استاد ہیں، اور کس کس عالم سے اس نے سماع کیا ہے، اور کس کس عالم سے اس نے علم لیا ہے، تاکہ یہ سند اللہ کے پیغمبر تک متصل ہم تک پہنچے اور ہم اس کے علم سے مستفید ہو سکیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس علماء کے پاس جانے کی توفیق نہیں، کچھ کتابیں لیں، پڑھا، مرضی کا سمجھا اور مفتی بن گئے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ امام مالک کے استاد تھے اور شام کے محدث تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کان ھذا العلم عزیزا حتی دخل فی الکتب فاذا دخل فی الکتب دخل فی غیر اہلہ، یہ علم حدیث، یہ علم دین بڑا محترم تھا اور بڑا ہی لائق احترام تھا اور محترم بشان تھا، حتیٰ کہ کتابوں میں داخل ہو گیا۔ جب تک کتابوں میں داخل نہیں ہوا اس وقت تک بہت ہی محترم تھا، سینوں میں تھا، اور علماء اس علم کو آگے پہنچاتے اور شاگرد ان کے پاس بیٹھ کے سنتے، ایک سینے سے دوسرے سینے تک منتقل ہو رہا ہے، حتیٰ کہ یہ علم کتابوں میں داخل ہو گیا۔ جب کتابوں میں داخل ہوا تو بہت سے نااہل اور نالائق لوگوں نے ان کتابوں کو لے لیا، خرید لیا، حاصل کر لیا اور خود ہی پڑھا، مرضی کا پڑھا، مرضی کا سمجھا، اور پھر مفتی بن کر لوگوں کے سامنے آ گئے، خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑ دیا۔ محدثین میں سے بہت سو کا قول موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اہل بدعت، اہل اہواء اور اہل رائے ممکن ہے وہ 100 باتیں ٹھیک کہیں اور آپ ان کی 100 باتوں پر ان کی تصدیق کرتے ہوئے ان سے متاثر ہو جائیں، مگر اس کے بعد وہ کوئی ایسی ایک بات کہہ سکتے ہیں جو آپ کے عقیدے اور آپ کے منہج اور ایمان کا ستیہ ناز کر دے گی، اور یہ دراصل شیطان کی تزیین ہے۔ ہر شخص پہلے دن کفر کی بات نہیں کرے گا اور اپنے عقیدے کو افشا نہیں کرے گا، اپنے اندر کی گندی سوچ کو ظاہر نہیں کرے گا، بہترین باتیں کہے گا اور بڑی ایسی باتیں جن سے آپ مانوس ہوں گے، حتیٰ کہ آپ ان کے حلقے میں شامل ہو جائیں گے، ان کی تعریفیں کرتے رہیں گے، مگر چونکہ حقیقت اس کی جہل پر قائم ہے اور اس طریقے سے اس نے علم حاصل نہیں کیا ہوتا جو کہ سمید المؤمنین ہے اور سمید المحدثین ہے اور سمید العلماء ہے، اور جو کتاب و سنت کی دعوت ہے اس کے مطابق اس نے علم حاصل نہیں کیا ہوتا، تو پھر ایک بات وہ ایسی کرتا ہے اور شیطان وہ کرواتا ہے کہ وہ سارے عقیدے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی اس کی ایک مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اس لیے علماء کہا کرتے تھے کہ سموا لنا رجالکم، اپنی سند پہلے بیان کرو کہ تم کہاں سے پڑھ کر آئے ہو، تمہارے مشائخ کون کون ہیں، تمہارے اساتذہ کون کون ہیں، سند اپنی بیان کرو تاکہ ہم دیکھیں تمہارا مشرب کیا ہے اور تمہارے علم کی اساس کیا ہے۔ اور آج یہ جوہر مفقود ہے بہت سے نوجوانوں میں، اور وہ کتابوں سے استفادہ کر کے یا اپنے ایسے لوگوں کا حلقہ بنا کر کچھ استفادہ کر کے مفتی اور عالم بن جاتے ہیں، جو کہ علم اور عمل کے لیے اور مسلمانوں کے منہج کے لیے ایک خطرناک بیماری ہے اور خطرناک مرض ہے، جو کہ سرایت کرتا جا رہا ہے اور سرایت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جس میں لوگ بری طرح گرفتار ہو رہے ہیں۔ لہذا ہمیں اس مسئلے پر توجہ دینی چاہیے اور کوئی ایسا ہم کام نہ کریں جس کی زد میں ہمارے آنے کا امکان ہو۔ آپ تکفیر نوع کریں، آپ تکفیر مطلق کریں کہ فلاں اگر کوئی عمل کرے گا وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ اب اس کے افراد دنیا بھر میں پھیلے، وہ عمل کرنے والے دنیا بھر میں پھیلے۔ مثلا آپ یہ کہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے استواء العرش کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، علماء نے اس کی تکفیر کی ہے، استواء العرش کا منکر کافر۔ اب آپ نے حکم عام لگا دیا، تکفیر نوع آپ نے کر دی۔ اب ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ فلاں شخص تو بھی کافر، تو بھی کافر۔ اب اس تکفیر مطلق یا تکفیر نوع کے افراد
دنیا بھر میں پھیلے ہوں گے. آپ نے ایک بات کہہ دی, حکم عام لگا دیا, اب وہ حکم عام فلاں پر بھی لگ رہا ہے, فلاں پر بھی لگ رہا ہے, فلاں پر بھی لگ رہا ہے, تو مقصد تو پورا ہو گیا. لیکن فلاں شخص اس عقیدے کے باوجود اس حکم کا مستحق نہیں ہے, وہ اس سے بری ہے, تو آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی. آپ اس کو کافر کہنے پر مصر ہیں, جبکہ عند اللہ وہ کافر نہیں ہے. بہت سے موانع ہو سکتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, وہ جو آیت ہے قرآن پاک کی, یتیم کا مال کھانے کی سزا, کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کھا رہے, اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ حکم عام ہے. یتیم کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کھا رہا ہے, اس کا ٹھکانہ قیامت میں جہنم ہوگا. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو ایسا ملے کہ یتیم کا مال کھا رہا ہے, تو اس کو جہنمی مت کہو. قرآن کا حکم عام ہے, آپ حکم خاص نہ لگائیں, اس کو جہنمی مت کہو, حکم عام بیان کر دو. اگر وہ اس قابل ہے تو اس میں داخل ہو جائے گا, آپ کے حکم کی ضرورت ہی نہیں. اور اگر وہ اس سے بچ گیا ہے اس سے, تو آپ بھی اس زد میں نہیں آئیں گے. آپ اس کو جہنمی کہہ کر اپنے آپ کو جہنمی بنا دیں گے, اگر وہ جہنمی نہیں. آگے شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ممکن ہے بہت سی باتیں مانے ہوں. مثلا نمبر 1, ممکن ہے اسے یہ حکم معلوم ہی نہ ہو, تو اس کا جہل اس کے لیے عذر ہے. تو ممکن ہے کہ اس کے مقابلے میں اس کی کوئی ایسی بھاری نیکیاں ہوں جو اس کے اس گناہ پر غالب آ جائے اور یہ گناہ مٹ جائے. جس کی دلیل وہ شخص ہے جس کا ایک ہی نیکی کا بطاقہ, ایک ہی نیکی کی پرچی اس کے گناہوں کے 99 دفاتر پر غالب آ جائے گی قیامت کے دن. تو ممکن ہے کہ اس کی ایسی نیکیاں ہوں جو اس کے اس گناہ کو کھا جائیں, اس گناہ میں آپ اس کو جہنمی کہہ رہے ہیں, اور عند اللہ وہ جنتی ہے. پھر ممکن ہے اس نے سری طور پر توبہ کر لی ہو, اس توبہ کا آپ کو علم نہ ہو, اور آپ اس کو جہنمی کہنے کو مصر ہو. یہ ضروری تو نہیں کہ وہ شخص آپ کے پاس آئے اور آ کر آپ کو بتائے کہ بھائی میں توبہ کر رہا ہوں, تم میری تکفیر نہ کرو. یہ ضروری تو نہیں اس کے لیے. توبہ کے لیے تو یہ بندہ چھپ کر آ جائے رات کی تاریکی میں, خلوت میں, اور اللہ سے توبہ کر لے, اللہ اس کو معاف کر دے گا. جیسا کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے, نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ نہیں کرتی اور توبہ کیے بغیر مر گئی تو اس کے لیے یہ سزا اور یہ سزا. مانا اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے, ہر گناہ گار کے لیے توبہ کی گنجائش ہے. ان الذین فضلوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جن لوگوں نے خندقوں میں اللہ کے نیک بندوں کو جھونکا اور مومنات کو جھونکا اور پھر توبہ کیے بغیر مر گئے, ان کے لیے جہنم کی وعید ہے. تو آپ غور کریں توبہ کس کس کے لیے ہے. یعنی ایسے افراد, ان کتب تفسیر میں ہے, ان لوگوں نے 30,000 اللہ کے اولیاء کو ایک دن میں خندقوں میں آگ میں جھونک کر جلا کر راکھ کر دیا تھا. اور اللہ فرما رہا ہے اگر یہ لوگ بھی توبہ کر لیں میں ان کو معاف کر دوں گا. تو توبہ تو ہر ایک کے لیے. شیخ الاسلام فرماتا ہے کہ ممکن ہے وہ توبہ کر چکا, یا پھر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسے مرض میں ڈال دے کہ اس کا یہ مرض اس کے اس گناہ کا کفارہ بن جائے. پھر یہ بھی ممکن ہے کہ کل جو شافعین کی شفاعت حاصل ہوگی قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نبی کی شفاعت عطا فرما دے اور پیغمبر اسلام کی شفاعت اس کے لیے بخشش کا باعث بن جائے. اور آپ مصر ہیں کہ یہ جہنمی, کیونکہ میں نے اس کو دیکھا تھا یتیم کا مال کھاتے ہوئے. بھائی حکم عام لگاؤ آپ, اس حکم عام کی زد میں اگر وہ آ رہا ہے تو آنے دو, نہیں آ رہا تو کم از کم آپ تو بچ جائیں گے نا. آپ کا شوق بھی پورا ہو گیا, آپ نے حکم عام لگا دیا ہے, اس کے جو بھی افراد ہیں وہ آ گئے, آپ کا شوق پورا ہو گیا, اور جو اس میں نہیں آنے کا اہل وہ نہیں آیا, آپ بچ گئے, آپ محفوظ رہے. تو اس معاملے میں اس احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور وہ معاملہ جو اللہ کے سپرد ہے اس میں تدخل نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں میں اس کی ایک تو مثالیں اور دیتا ہوں. تمام کتب عقیدہ میں علماء نے ایک مسئلے پر بحث کی ہے, اور وہ ہے مسئلہ استثناء فی الایمان, ایمان میں استثناء کا مسئلہ. یعنی ایک شخص اپنے آپ کو مومن کہہ سکتا ہے, یہ ایک شخص کسی اپنے بھائی کو مومن کہہ سکتا ہے کہ تو مومن ہے. محدثین اور علماء کا کہنا ہے کہ نہیں, مومن نہیں کہہ سکتا. کسی شخص کو مومن نہیں کہہ سکتا کہ تو مومن ہے,
فلاں شخص مومن ہے یا میں مومن ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ایمان میں ایک شرط ایسی ہے جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور وہ تصدیق ہے، اس کا علم آپ کو نہیں۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص کہے انت مؤمن، اس کا کیا حکم ہے؟ ایک شخص کسی کے بارے میں کہ تو مومن ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ امام احمد بن حنبل، امام اہل سنہ فرماتے ہیں کہ ہذہ بدعۃ، یہ قول بدعت ہے، یہ کہنا بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی 3 شرطیں ہیں، ایک زبان کا اقرار، دل کی تصدیق اور اعضاء کا عمل۔ چلے اعضاء کا عمل آپ نے دیکھ لیا اور زبان کا اقرار آپ نے سن لیا، لیکن دل کی تصدیق آپ نے نہیں دیکھی، تو اس ایک ایسی چیز کی بنا پر جو آپ نے دیکھی ہی نہیں، جس کو آپ جانتے ہی نہیں، اس کو آپ کیسے مومن کہہ سکتے؟ تو اس سائل نے پوچھا پھر کسی کے بارے میں کیا کہا جائے اگر اس کو مومن کہنا ہو تو کیا کہا جائے؟ فرمایا کہ مؤمن انشاء اللہ، یہ کہو کہ انت مؤمن انشاء اللہ، اسے کہتے ہیں استثناء فی الایمان، یعنی آپ کسی کو مومن ہونے کا حکم نہیں دے سکتے اس لیے کہ اس کے اندر ایک ایسی شرط موجود ہے جس کا آپ کو علم نہیں، اس لیے استثناء فی الایمان کہ انت مؤمن انشاء اللہ۔ حسن بصری فرمایا کرتے تھے لیس الایمان بالتحلی بلا بالتمنی، ایمان ظاہر سجاوٹ کا نام نہیں ہے اور آپ کی تمنیات کا نام نہیں ہے، ولکن ما وقر فی القلوب، اصل ایمان تو یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایمان کے رست ہو جائے اور آپ کے دل میں ایمان بیٹھ جائے، اصل ایمان وہ ہے مصدقۃ الاعمال، اور پھر جو آپ عمل کریں وہ اس آپ کے دل میں بیٹھے ہوئے ایمان کی تصدیق کرے۔ تو ایمان ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کے دل میں بھی ہونا چاہیے، انسان کے کانوں میں ہونا چاہیے، انسان کی زبان پر ہونا چاہیے، انسان کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، یعنی ہر چیز سے اس کا ایمان ٹپکے۔ اب آپ اس کے آنکھوں کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے کانوں کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی زبان کو دیکھ سکتے ہیں، مگر اس کے دل کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے انت مؤمن کہنے کی علماء نے نفی کی اور استثناء فی الایمان کا قول اختیار کیا کہ انت مؤمن انشاء اللہ، یعنی یہ معاملہ تکفیر کے معاملے کے بالکل الٹ ہے۔ جس طرح ایک متعین شخص کو مومن نہیں کہہ سکتے، مؤمن انشاء اللہ کہیں گے، اس طرح آپ تعین کر کے کسی کو کافر نہ کہیں بلکہ حکم عام لگا دیں، اس کی صد میں اگر وہ آتا ہے تو آتا رہے، اگر نہیں آتا تو آپ کے لیے عافیت کا راستہ موجود ہے۔ اس کی دوسری مثال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک باب قائم کیا اور وہ باب ہے باب لا یقول فلان شہید، باب یہ ہے کہ مت کہو کہ فلاں شہید ہے، کسی شخص کے بارے میں مت کہو کہ فلاں شخص شہید ہے، ایسا مت کہو۔ کیوں نہ کہو؟ جبکہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث موجود ہے الشہید فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا اگر میدان معرکہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائے تو وہ شہید ہے، تو کیوں نہ کہو کہ فلاں شخص شہید ہے؟ امام بخاری کا موقف کیا ہے کہ تعین کر کے کسی شخص کو شہید نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہید کا ظاہری عمل تو ہم نے دیکھ لیا، اس کا میدان میں آنا، لڑنا، ڈٹ جانا، خون بہانا، حتیٰ کہ جان قربان کر دینا، یہ سب ہم نے دیکھا، مگر کچھ 2 معاملے اس کے دل کے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے، جو اللہ کے علم ہے۔ ایک معاملہ کیا؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کی راہ میں مجاہد کون ہے؟ ایک شخص لڑتا ہے مال غنیمت کے لیے، ایک لڑتا ہے حمیت کے لیے، ایک لڑتا ہے قوم کے غضب کے لیے، ایک لڑتا ہے اپنی شہرت کے لیے، ایک لڑتا ہے ریاکاری کے لیے، ان میں سے کون اللہ کی راہ میں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا جواب نہیں دیا بلکہ ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا، فرمایا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو شخص اس لیے قتال کرے اس کی نیت یہ ہو کہ کلمۃ اللہ بلند ہو، اللہ کا دین اور اس کی توحید بلند ہو، اونچی ہو، وہ فی سبیل اللہ ہے، باقی کوئی فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ اب یہ نیت دل کا معاملہ ہے جس کی ہم کو علم نہیں ہے، ہم اس سے آگاہ نہیں ہیں۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا عند القتال اس شخص کی نیت کیا ہے؟ کیا وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے یا اس کی کیا نیت ہے؟ شہرت، واہ واہ اور اپنی تشہیر، کیا اس کی نیت ہے؟ آ تو گیا وہ مسلمانوں کے ساتھ قتال کے لیے اور صف معرکہ میں کھڑا ہو گیا، اللہ کے دین کی سربلندی بظاہر ایک مقصد اور موقف ہے، مگر اس کی اندر کی نیت کیا ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے اور میدان جہاد میں کیوں آیا؟ ہم ان 2 چیزوں سے آگاہ نہیں۔ تبھی امام بخاری فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو نام لے کر شہید نہ کہو، حکم عام نہ کہو،
جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے مارا جائے وہ شہید ہے. باقی فلاں شخص شہید ہے فلاں شخص شہید ہے نام لے کر نہ کہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شہادت کے تعلق سے دو چیزیں ضروری ایسی ہیں جن کا تعلق دل سے ہے اور ہم اس سے آگاہ نہیں. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس کے تحت جناب عمر بن خطاب کا ایک قول پیش کیا. انہوں نے ایک دفعہ خطبہ دیا, فرمایا کہ لوگوں تم اپنے لوگوں کو شہید کہتے ہو, تمہاری قوم کا کوئی فرد اگر میدان جہاد میں مارا گیا تم کہتے ہو وہ شہید ہو گیا, ایسا مت کہو, بلکہ تم یہ کہا کرو کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے بھی ہے اور شریعت کا فرمان بھی ہے. اب اگر واقعی وہ اللہ کی راہ میں ہے تو یہ حدیث اس پر منطبق ہوگی اور وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو جائے گا. اور اگر اللہ کی راہ میں نہیں ہے, اس کے مقاصد کچھ اور ہیں, تو اللہ بہتر جانتا ہے. کم از کم آپ ایسا حکم نہ لگائیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو. اب وہ مرا لڑا قوم کی خاطر, قوم کی حمیت کی خاطر, جیسے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک شخص کو صحابہ کرام نے لڑتے ہوئے دیکھا اور اس کا جہاد بڑا کامیاب اور بہت ہی جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا, وہ ہر شخص کو مارتا جا رہا ہے, ہر کافر کو مارتا جا رہا ہے. لا یدع شاذۃ ولا فاظۃ الا دخلها, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, اور ان کو قتل کرتا جاتا تھا, قتل کرتا جاتا تھا. صحابہ نے کہا کہ جیسا قتال یہ کر رہا ہے ایسا کبھی کسی نے نہیں کیا, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ من اہل النار, یہ تو جہنمی ہے, یہ تو جہنمی ہے. بعد میں پتہ چلا اس کی دو چیزیں, ایک یہ کہ وہ کلمت اللہ کے اعلاء کی خاطر نہیں آیا تھا بلکہ قوم کی حمیت اور قوم کے غضب کی خاطر آیا تھا. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس نے بالکل آخر میں زخموں سے چور ہو کر خودکشی کر لی اور اپنی جان خود ختم کر کے اپنے آپ کو راحت پہنچانے کی کوشش کی. اب اگر یہ چیزیں نہ ہوتی اور صحابہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے قتال کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ واہ واہ ایسا قتال ہم نے کبھی نہیں دیکھا, تو اس کی لاش کو دیکھ کر تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ سب سے بڑا شہید ہے. لیکن یہ خبریں ہمارے پاس نہیں ہیں, نہ ہمارے علم پر ہیں, یہ آسمان کی خبریں ہیں. اللہ کے پیغمبر نے نشاندہی فرمائی اور یہ علم ہم کو حاصل ہوا. تو یہ نظائر بھی اپنے سامنے رکھیں کہ وہ امور اور وہ معاملات جن کا تعلق انسان کے باطن سے ہے وہ ہم پر منکشف نہیں ہوتے. اور بات لمبی ہو گئی, اس پر اور گفتگو بھی ہو سکتی ہے, مگر آخر میں دو باتیں یقیناً عرض کروں گا. نمبر ایک یہ, اگر آپ کسی کو دعوت دیں, کیونکہ آپ نے تکفیر کے مسئلے کو اصول دعوت سے مربوط کیا ہے, اگر آپ کسی کو دعوت دیں اور دعوت سے قبل اس کی تکفیر کریں تو یہ بات اس کے لیے نافع نہیں ہوگی, اور اس کی آپ انا کو جو ہے وہ بھڑکائیں گے اور اس کو آپ غصے میں لائیں گے, اور کبھی آپ کی دعوت اس کے لیے مفید نہیں ہوگی. اور بلکہ آپ اس کو دلائل سے قریب کریں, اس کی انا کو بیدار کرنے کی بجائے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑیں, تو پھر یقیناً آپ کی بات کا اس کو اثر ہوگا. تو اصول دعوت میں عین یہ قرین عقل اور قرین حکمت بات ہے کہ آپ کسی شخص کی تکفیر کر کے اس کو مشرک کہہ کر, اس کو منافق کہہ کر اس کو آپ دعوت نہیں دے سکتے, اور وہ دعوت آپ کی مؤثر بھی نہیں ہوگی. بلکہ ضروری ہے آپ اس کو قریب کریں اور قریب کر کے اس کو دلائل کی بات کریں. اس کے کسی عمل پر آپ اس کو مشرک نہ کہیں بلکہ کہو کہ میرے بھائی تمہارا یہ کام شرک ہے. اس کے کسی عمل پر آپ اس کو کافر نہ کہیں بلکہ کہو تمہارا یہ کام کفر ہے. تو اس فرق کیا دونوں باتوں؟ آپ کا یہ کام کفر ہے, اگر واقعی وہ اس فتوے کا اہل ہے اللہ کے نزدیک تو وہ کافر ہو جائے گا, آپ کے کافر کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اور اگر وہ اللہ کے ہاں اس فتوے کا مستحق نہیں ہے اور آپ اس کو کافر کہنے پر مصر ہیں تو پھر وہ حکم آپ پر لوٹ آئے گا. دوسری بات یہ کہ آپ اللہ پر طور بلا علم کر رہے ہیں, اور تیسری بات یہ کہ اللہ کے حکم میں اور آپ کے حکم میں تضاد ہے. اللہ کے ہاں وہ کافر نہیں ہے, آپ اس کو کافر کہہ رہے ہیں, تو یہ تضاد کتنا بڑا آپ کے لیے خسارے اور نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ تعالی ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم علم نافع کے نہج پر قائم رہیں اور عمل صالح کو سنوارنے کی کوشش کریں. وہ ان چیزوں پر توجہ دیں جن کا کل قبر میں حساب ہوگا اور پھر قیامت کے دن حساب ہوگا, اور ہم اپنے اعمال کی, اپنے ساتھیوں کی, اپنے بھائیوں کی اصلاح کریں اس علم و عمل کی اساس پر. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ حسن جزا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. شیخ صاحب اتنا مشکل ٹاپک
پر اتنی اچھا دلائل اور اتنا عمدہ درس، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں اپنے شیخ عبدالرحمٰن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں مائک پر، اور جو آپ کے سوال آئے وہ شیخ صاحب سے چند سوالات انشاءاللہ شیخ صاحب سے ہم لیں گے، کیونکہ زیادہ کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو امید ہے شیخ صاحب کچھ جو سوالات ہیں ان کا جواب عنایت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، جزاکم اللہ جزا۔ جی شیخ عبدالرحمٰن صاحب مائک پہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کے بارے میں ہی سوالات ہوں گے، اور وہ بھی شیخ عبدالرحمٰن صاحب بھی کریں گے، ہمارے جو شیخ ہیں وہ انشاءاللہ وہی سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز انشاءاللہ آ رہی ہوگی؟ محمود بھائی آواز آ رہی ہے تو انشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کا بڑا ہی شاندار جو ہے درس اور بڑی ہی قیمتی باتیں جو ہیں آپ بھائیوں نے سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں برکت دے۔ اور شیخ صاحب بڑی خوشی ہوئی، بڑے عرصے کے بعد جو ہے دوبارہ آپ کو سننے کا موقع ملا ہے، تو زیادہ وقت انشاءاللہ نہیں لوں گا۔ کچھ سوالات آپ کے درس کے حوالے سے میں نے کوشش تو کی آپ سے رابطے کی، لیکن کچھ مصروفیت کی وجہ سے اور کچھ آپ پاکستان میں نہیں تھے، رابطہ نہیں ہو پایا۔ راولپنڈی میں آپ سے کچھ دفعہ ملاقات ہوئی، خصوصاً مظفر آباد الحمدللہ آپ کے ساتھ جو ہے جانے کا اتفاق ہوا تھا، تو آپ کے دروس سے جو ہے الحمدللہ کافی فائدہ حاصل کیا بھائیوں نے، اور ہمیں بھی دین سیکھنے کا اللہ نے موقع دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور جتنا عقیدے کے حوالے سے آپ نے الحمدللہ محنت کی ہے لوگوں کے عقیدوں کو صحیح کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدہ اور صحیح فہم نصیب فرمائے۔ تو شیخ صاحب آج کا درس جو ہے اس کا ٹاپک محمود بھائی کو میں نے ہی کہا تھا، اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، جیسے آپ نے اپنے درس میں بھی فرمایا ہے کہ علم کی کمی ہونے کی وجہ سے اور پھر کتابوں کا مطالعہ کر لینے کے بعد ہر شخص جو ہے وہ مفتی بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہمارے انٹرنیٹ کی دنیا میں بھی ہمارے بھائی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، تو ہم بڑی جلدی دوسروں کے اوپر کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس میں بعض علماء کا نام بھی استعمال ہوتا ہے۔ کئی ہمارے بھائی جو ہیں وہ پھر شیوخ کا نام لیتے ہیں، اور اس میں کئی دفعہ آپ کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ کہتے ہیں کہ بدعتی کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے، بدعتی جو ہے اس کی مجلس میں نہیں جانا چاہیے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بدعتی کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیا بدعتی کو دین کی دعوت بھی نہیں دینی چاہیے؟ اور دین کی دعوت دیتے ہوئے جیسا کہ آپ نے ماشاءاللہ فرمایا ہے، تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا پہلے کہ جیسے آپ نے درس میں فرمایا کہ تکفیر معین جو ہے وہ حرام ہے یا تکفیر معین کرنا صحیح نہیں ہے سلف صالحین کے منہج کے حوالے سے، لیکن تکفیر عام کی جا سکتی ہے، تکفیر مطلق کی جا سکتی ہے، جس میں کسی کے عمل کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ کفریہ اور شرکیہ ہے۔ اس حوالے سے ذرا بتا دیں، جیسا کہ آج کے دور میں بہت زیادہ فتنے ہیں، قبر پرستی کی دعوت دی جا رہی ہے، اور ایسے علماء سو موجود ہیں جو لوگوں کو قبر پرستی اور شرک کی طرف لگا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ اگر ان کا ہمیں رد کرنا ہے ان کے اس کام کا، تو ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے انہیں کیا کہیں گے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور یہ لوگ کیا ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے دعائیں دیں بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ سب عطا فرمائے، اور جو کلمات خیر کہے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جو باتیں آپ نے کہی ہیں کہ بہت ہی اچھی اور وزنی ہیں، اور یقیناً دعوت دین کا کام کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک ان دو باتوں کا تعلق ہے، نمبر ایک تکفیر عام یا تکفیر نوع، یہی ہم نے عرض کیا ہے کہ تکفیر عام یا تکفیر نوع یہ سب شریعت میں موجود اور ثابت ہے۔ بے نماز کا حکم کیا ہے،
یا قبر پرست کا حکم کیا ہے، یہ تکفیر عام کتاب و سنت میں موجود ہے. جو حکم کتاب و سنت نے لگا دیا اس کو عمومی بیان کریں، ایک نوع کے طور پر یا مطلقاً. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کی شریعت سے فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں. یہ تکفیر عام ہے، اس کو بیان کرو. لیکن آپ کسی کو نامزد کر کے کہیں کہ چونکہ آپ نے اللہ کی شریعت سے فیصلہ نہیں کیا آپ کافر ہو چکے ہیں، یہ وہ خارجیت ہے جس کی بنا پر خارجی طائفہ ظہور میں آیا. اسی اپنے قول کی پاداش میں جنہوں نے تحکیم جو قبول کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ تحکیم تو اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، حالانکہ ان کا فہم غلط تھا. تو تکفیر عام تو شریعت نے بیان کی ہے اور ہم بھی وہی بیان کریں، کھول کھول کر احکام بیان کریں. تکفیر متعین نہ کریں، تکفیر نوع کریں ہم، تکفیر مطلق کریں ہم، لیکن تکفیر عین یا تکفیر معین نہ کریں. یہ شریعت سے کہیں ثابت نہیں ہے. اور جہاں تک تعلق اہل بدعت سے ہے تو یقیناً بدعت ایک سب سے خطرناک حقیقت ہے اور بدعتی انسان سب سے بڑا مجرم ہے. تو اس کی نہ تو تعظیم ہو نہ کوئی توقیر ہو. جہاں تک دعوت کا معاملہ ہے دعوت دی جائے مگر کچھ شرائط کے ساتھ. مثلا اگر اہل بدعت کا کوئی پروگرام ہے آپ اس میں جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے تو یہ چیز سلف صالحین کے نقطہ نظر سے غلط ہے، اس لیے کہ آپ کے جانے کو عام لوگ دیکھیں گے کہ ہمارا فلاں عالم ان کے اجتماع میں گیا ہے. تو بہت سے لوگوں پر یہ بات واضح نہیں ہو پائے گی کہ وہ دعوت دینے گیا ہے، وہ تو آپ کے جانے ہی کو ان کی تائید سمجھیں گے کہ ہمارے عالم کا ان کے پروگرام میں جانا، اس کا معنی یہ کہ وہ بھی ٹھیک ہیں. اکثر لوگ اس سے دھوکہ کھائیں گے. اس لیے اہل بدعت کو دعوت ان مظاہر میں جن میں عامت الناس کے دھوکے کا امکان ہو غلط ہے. ان کے کوئی کتاب آپ دیکھیں نہیں، لیکن آپ اگر کتاب آپ کے پاس موجود اپنے گھر میں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں آپ کو دیکھ رہا، آپ پڑھ رہے ہیں اس کو تاکہ جو ان کے اہم معتقدات ان پر نشان لگا کر رد کر سکیں، تو یہ درست ہے بالکل. لیکن جہاں کسی شخص کے دھوکے کا امکان ہو وہاں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں سلف صالحین میں ایوب سختیانی رحمہ اللہ وہ اپنے دور میں ایک بڑے محدث تھے، صحیح بخاری کے راوی ہیں. ان کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نیک آدمی ہیں، اپنے مبارک ہاتھوں سے ہمارے ابا کو غسل دے دیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہ نیکی ہے، ضرور ہم کریں گے. چنانچہ وہ غسل دینے کے لیے گھر آئے اور کمرے میں ان کی میت پڑی ہوئی تھی. جب وہ کپڑا اٹھا کر دیکھا تو اس کو پہچان گئے اور چہرہ ڈھک کے باہر آ گئے اور کہا کہ میں تمہارے والد کو غسل نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتے؟ میں نے آپ کے والد کو، اگرچہ یہ صاحب علم ہے، نیک آدمی ہے، مگر میں نے اس کو ایک دن دیکھا تھا بازار میں ایک بدعتی انسان کے ساتھ کہیں جا رہا تھا. دیکھیں ایک داعی کا عمل یہاں نوٹ ہوگا. عمومی مظاہر میں آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں؟ آپ ایک بدعتی انسان کو اپنے گھر بلا لیں، خلوت میں اس کو کھلائیں بھی پلائیں بھی اور اس کی عزت بھی کریں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، اور اس کو دعوت بھی دیں. آپ اس کے گھر چلے جائیں اور جا کر اس کو دعوت دیں. لیکن ضروری ہے کہ وہ آپ کے اسٹیج پر آئے، آپ اس کے اسٹیج پر جائیں. اس قسم کے عمومی مظاہر میں دعوت دینا عامت الناس کو دھوکہ دے گی. آپ کے مکتبے میں ایسی کتابیں فروخت ہوں جو اہل بدعت کی ہیں، اس میں عام لوگوں کو دھوکہ ہوگا. آپ ایک مجلہ نکال رہے ہیں، اس میں ایسے لوگوں کے مضامین ہوں جو اہل بدعت ہیں، یہ عامت الناس کے دھوکے کے لیے ہوگا. اخباروں میں آپ کی خبریں اہل بدعت کے ساتھ آئیں، قبوریین کے ساتھ آئیں، مشرکین کے ساتھ آئیں، اس سے بہت سے لوگوں کے عقیدوں میں ضعف آئے گا اور اس میں ہلال آئے گا، کمزوری آئے گی کہ ہمارے لیڈر اور ہمارے فلاں جو ہیں وہ فلاں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مانا وہ بھی ٹھیک ہیں. تو یہ دعوت کا بہت بڑا نقصان ہے. ضرور اہل بدعت کو آپ دعوت دیں، لیکن اس طرح دعوت دیں کہ وہ دعوت نافع ہو نہ کہ نقصان دہ ہو. دعوت نفع بخش ہونی چاہیے، نقصان دہ نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی اور بات باقی رہ گئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت دے، آپ کی زندگی میں برکت دے. جزاک اللہ خیر. بڑا ہی تفصیل میں آپ نے جواب دیا، کوئی الحمدللہ اس میں اشکال نہیں رہ گیا. ایک سوال اسی حوالے سے، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک شخص نے استوا کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے سوال کیا اور امام مالک رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ بدعتی ہے، تو کیا اس حوالے سے کسی کو بدعتی کہا جا سکتا ہے؟
या वो भी तकफीर के ज़ुमरे में आएगा? क्या किसी को बिदती कहा जा सकता है मुअय्यन, या उसको जो है वो तकफीर बिदती मुअय्यन करके उसको कहा जा सकता है? जज़ाकल्लाह खैर। जी, मेरे इल्म के मुताबिक इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने उसको बिदती नहीं कहा था, बल्कि जो अल्फाज मेरे जहन में आ रहे हैं वो मा रअयतु अस्वा मिनका क़त्तु, कि तुझसे बुरा इंसान मैंने नहीं देखा। और जो पूरे जो उसका सवाल था अल्लाह ताला के इस्तिवा की कैफियत का, और इमाम मालिक का जवाब क्या था कि अल इस्तिवा मालूमुन वल कैफ मजहूलन, वल कैफ मजहूलन। और फिर फरमाया कि फल ईमान बिही वाजिबुन वस्सवाल अन्हु बिदअ, कि अल्लाह का इस्तिवा मालूम है, क्योंकि कुरान और सुन्नत में इसका बयान है, उस पर ईमान लाना वाजिब है, और कैफियत मजहूल है, और कैफियत का सवाल बिदअत है। यानी आपने उसके इस नहज को, इस मनहज को बिदअत कहा है, उसे बिदअत ही नहीं कहा। और ये अलबत्ता ज़रूर कहा कि इससे बुरा इंसान मैंने कभी नहीं देखा, बल्कि मजलिस से उसको उठाकर बाहर भी निकलवा दिया कि हम इसके साथ बैठना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये एक बिदअती इंसान है। यानी बिदअती इंसान कहा नहीं, मगर उसके इस नहज पर और उसके इस कौल और सवाल पर आपने बिदअत का हुक्म ज़रूर लगाया था। तो लेकिन बाहर का बिदअत, किसी को बिदअती करार देना, ये ऐसा हुक्म नहीं है जो किसी को मिल्लत से खारिज कर दे। एक बिदअती इंसान मिल्लत से खारिज नहीं होता, इसलिए हुक्म हल्का है। हाँ, वो हुक्म जो किसी को मिल्लत इस्लाम से खारिज कर दे, जैसे किसी को काफिर कहना, मुनाफिक कहना या मुशरिक कहना, ये तीन हुक्म मिल्लत इस्लामिया से खारिज करने वाले हैं। तो ऐसे हुक्म से गुरेज करनी चाहिए। लेकिन एक चोर चोरी करता है, उसको आप चोर कहेंगे, जानी जिना करता है, उसको आप जानी कहेंगे, उसकी जात पे हुक्म है, क्योंकि ये हुक्म आपको मिल्लत इस्लामिया से खारिज नहीं करेगा। बिदअत भी दो किस्म की है, बिदअत मुकफ्फिरा और बिदअत मुफस्सिका। एक बिदअत वो है जो छोटी है, जिसके इर्तिकाब से इंसान फासिक होता है, और एक बिदअत वो है जो बड़ी है, जिसके इर्तिकाब से इंसान काफिर हो सकता है। और बिदअत मुकफ्फिरा का अक्सर ताल्लुक अकीदा और तौहीद के मसाइल से होता है। इन्हें मुहद्दिसीन ने इनको एक ही करार दिया है। चुनांचे ये हुक्म बिदअती होने का, ये काफिर होने से छोटा हुक्म है, क्योंकि किसी को काफिर कहने से आप उसको मिल्लत इस्लामिया से खारिज कर रहे हैं, लेकिन बिदअती कहने से मिल्लत इस्लामिया से खारिज नहीं हो रहा। वल्लाहु आलिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह जज़ा सलाम। आप अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। शेख साहब आपका भी, और हमारे दूसरे शेख जो शेख रहमान साहब है, जो कमरे में तशरीफ़ लाए। अक्सर हमें ये शेख साहब दर्स देते हैं, हम सब इनके स्टूडेंट हैं और आपके भी स्टूडेंट हैं। तो इस हवाले से जो था आज का जो दर्स था, वो एक अहम टॉपिक था। हम जैसे आम जो तालिब इल्म हैं उनके लिए तो एक मुश्किल टॉपिक था, लेकिन हमने इससे काफ़ी इस्तेफादा किया है इंशाअल्लाह। और इससे हमें आज जो आखिरी सवाल जो अहम सवाल था, उसके बारे में भी हम अक्सर ये कह देते हैं, हर एक को बिद्दती कह देना, लेकिन आपने इसकी तफसील बता दी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बॉस भाई, अगर आपका कोई अहम सवाल है तो कर लीजिएगा, क्योंकि शेख साहब के पास जो है ना, हमने टाइम सिर्फ 1 घंटे का लिया हुआ है, और जो आम सवाल है तो वो हम दूसरे उलमा से कर सकते हैं। अगर आपका इस आज के दर्स के हवाले से अगर कोई सवाल है तो वो बता दीजिएगा, वरना जो है कल भी हमारे दूसरे शेख आते हैं, आप उनसे कर लीजिएगा। तो अगर आपने टेक्स्ट में बता दें कि आपका इस हवाले से कोई सवाल है, क्योंकि ये बहुत इल्मी टॉपिक है, आम फहम इंसान के इल्म से बहुत हट के है, इस वजह से आप जी चलें, मैं आपके लिए माइक फ्री करता हूँ, लेकिन मुख्तसर सवाल कीजिएगा, क्योंकि शेख साहब को हमने नेक्स्ट टाइम भी बुलवाना है, ताकि हम लोग इन सबसे इन उलमा से ज़्यादा इस्तेफादा कर सकें। चलिए, मैं आपके लिए थोड़ी देर के लिए माइक फ्री करता हूँ, और शॉर्ट सवाल कीजिएगा ताकि शेख साहब उसका जवाब दें। और इसके साथ साथ शेख साहब मुख्तलिफ हमारे जो भाई हैं, बहन हैं, जो मुख्तलिफ आपको पता है ममालिक से ऑनलाइन हैं, वो जिस तरह हम आपसे आखिर में दुआ की अपील करते हैं, इस तरह उन्होंने भी इस दफ़ा आपसे खुसूसन दुआ की अपील की है। एक सिस्टर है, उनकी जो वाला की तबीयत बहुत सख्त बीमार है, बल्कि कैंसर की तकलीफ़ है, उनके लिए खुसूसी दुआ की अपील की गई है। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दिए। और सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि शेख साहब के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा कि हमारे रूम में ये तशरीफ़ लाते हैं, और
کل جو درس نہیں ہو سکا اس کے متبادل آج انہوں نے ہمیں اسپیشل ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ ان کے عمل اور عمل میں برکت عطا فرمائے, اور ان کے ساتھ جو جن سے میں بہت محبت کرتا ہوں اگر وہ بھی سن رہا ہے تو اس کو میرا طرف سے بہت بہت پیار اور خلوص بھرا محبت بھرا سلام. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں. جی باس بھائی آپ مختصر سا سوال کر لیں, پھر ہم شیخ صاحب سے اجازت لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن لوگوں نے مجھ سے ریکارڈنگ مانگ رہے ہیں میں انشاءاللہ اس کے بعد پلے کروں گا, دوبارہ سنیے گا, اس کے بعد انشاءاللہ اس کی سی ڈی بنا کر تمام لوگوں کو دی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورنہ پھر جو ہے ہماری ٹرو اسلام توحید میں جو ہماری ہے ویب سائٹ, وہاں پہ بھی اس کو ہم اپلوڈ کر دیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باس بھائی اگر بہت ضروری سوال ہے تو پلیز جلدی سے کر لیجیے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کوئی سوال نہیں ان سے, میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے بغض تھے, یا جو آج کے درس میں نے جو بھی کچھ سنا کہ ہم آسانی سے کسی کو کافر قرار دے دیتے ہیں یا مشرک کہہ دیتے ہیں, تو یہ آج اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کسی کو جب دل کا راز ہی نہیں جانتے تو ہمیں کوئی اختیار نہیں کسی کو مشرک یا کافر کہنے کا. میں جناب آپ کا بہت ہی تہ دل سے شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے اور ہمیں آپ کو گاہے بگاہے اکثریت میں سننے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کو بھی کہ آپ ہمیں آ کر اپنا یہ کلام اللہ کا ہمیں سنائیں, اور ہم سب لوگ جہاں جو بیٹھے ہیں ان کو یہ معلوم ہو کہ کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے. آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کر لیجئے اللہ رب العزت سب بھائیوں کو عافیت دے, اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے دے, اور جن بہن کی والدہ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے, اور اللہ ہر بھائی بہن کو ہر قسم کے شر, آزمائش اور مکروہ سے محفوظ رکھے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم